آیت کریمہ جو حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، گناہوں کی معافی کے تعلق سے ایک مختصر سا واقعہ ہے جو اس آیت کریمہ کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ ایک صحابی تھے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان صحابی سے ایک گناہ سرزد ہو گیا۔ وہ گناہ یہ تھا کہ وہ کھجوروں کا کاروبار کرتے تھے۔ کوئی عورت ان سے کھجوریں خریدنے کے لیے آئی۔ ان صحابی نے جب اس عورت کو دیکھا تو دل کے اندر کچھ غلط خیال پیدا ہو گیا، اور اس غلط خیال کی وجہ سے اس عورت کا ان صحابی نے بھروسہ لے لیا۔ اب چونکہ عورت اجنبی تھی، اجنبی عورت کی طرف شہوت کی نظر سے دیکھنا بھی حرام ہوتا ہے۔ صحابی کو گناہ کرنے کے بعد احساس ہوا، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وہ حاضر ہوئے۔ فرمانے لگے، اللہ کے رسول، مجھ سے گناہ سرزد ہو گیا ہے، آپ نے مجھے گناہوں سے پاک فرما دیا۔ مقصود یہ تھا کہ جو بھی شرعی سزا میرے گناہ پر ہوتی ہو، آپ وہ سزا میرے اوپر نافذ فرمائیں تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں سے معاف فرمائے۔ اور گناہوں کی جو گندگی میرے اوپر لگی ہوئی ہے، گناہوں کی گندگی کی وجہ سے جو دل سیاہ ہو گیا ہے، اس دل کی سیاہی دور ہو جائے۔ ظاہر ہے صحابہ کرام کی مقدس جماعت تھی، ہماری اور آپ کی طرح وہ لوگ نہیں تھے کہ گناہ ہو گیا تو اس کو چھپایا جائے، غلطی ہو گئی تو اس کا اظہار نہ کیا جائے۔ گناہ کا ہونا اور غلطی کا ہونا جو کہ انسانی فطرت ہے، کوئی انسان اس سے منزہ اور مبرہ نہیں ہے بجز انبیاء کرام علیہ السلام کی۔ انبیاء علیہ السلام کی ذات صرف ایسی ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی معصوم عن الخطا ان کو بناتا ہے، یعنی گناہوں کا صدور انبیاء علیہ السلام سے نہیں ہوتا۔ اس کے علاوہ جتنے بھی نفوس دنیا میں گزرے ہیں، کوئی اللہ کا ولی ہو، کوئی عام انسان ہو، ہر انسان سے کچھ نہ کچھ غلطیاں ضرور سرزد ہوتی ہیں۔ بڑی بات یہ ہے کہ آدمی کو اپنی غلطیوں کا احساس ہو جائے۔ یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ آدمی یہ دعویٰ کرے کہ جی مجھ سے غلطیاں ہوتی ہی نہیں ہیں۔ بالکل غلط دعویٰ ہے کوئی انسان اگر کرتا ہے۔ بڑی بات یہ ہے کہ غلطی ہو رہی ہے، کم از کم یہ احساس ہو کہ مجھ سے غلطی ہوئی۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے بے شمار واقعات ہیں کہ غلطیاں ہوئی ہیں تو چھپایا نہیں ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں فوراً حاضر ہوئے ہیں اور اس فکر میں رہے کہ اس غلطی کا تدارک کیا ہو، غلطی سے معافی کی صورت کیا ہو۔ وہ صحابی اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوئے، اللہ کے رسول سے فرمایا، اللہ کے رسول مجھے گناہوں سے پاک فرما دیجیے۔ آقا علیہ السلام نے نماز ادا فرمائی۔ وہ صحابی نبی علیہ السلام کے ساتھ تھے، انہوں نے بھی نماز ادا فرمائی۔ نماز کے بعد پھر خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کر کے پھر عرض کیا، اللہ کے رسول مجھ سے غلطی ہو گئی، گناہ سرزد ہو گیا، آپ مجھے گناہوں سے پاک فرما دیں۔ جب ان صحابی نے بار بار اللہ کے رسول سے اصرار کیا، بار بار درخواست کی، تو یہ جو آیت کریمہ میں نے پڑھی ہے، یہ آیت اس وقت اللہ رب العزت نے نازل فرمائی، اقم الصلاة طرف النہار وزلفا من اللیل ان الحسنات یذہبن السیئات۔ آیت کے اندر ابتداءً حکم دیا گیا ہے نماز کے قائم کرنے کا، کوئی اور طریقہ گناہ سے پاکی کا نہیں بتایا گیا، کوئی لمبی چوڑی واضح و نصیحت اللہ کے رسول نے نہیں فرمائی۔ آیت کے اندر اقم الصلاۃ طرف النہار، دن کے دونوں حصوں میں نماز ادا کریں،
دن کے دونوں حصوں سے مفسرین لکھتے ہیں کہ یہاں پر فجر کی نماز مراد ہے اور عصر کی نماز مراد ہے، چونکہ دن کے دونوں حصے وہی ہوتے ہیں۔ پہلا جو حصہ ہے دن کا وہ فجر کا وقت ہوتا ہے، دوسرا جو حصہ ہے وہ عصر کا وقت ہوتا ہے۔ مغرب کی نماز جو ہے چونکہ رات شروع ہونے کے بعد ہوتی ہے تو دن کے دونوں حصے یہ، اور پھر فرمایا گیا کہ رات کے حصے میں بھی نماز ادا فرمائے، تو مغرب اور عشاء جو ہے یہ رات کے حصوں میں آتی ہے۔ تو بہرحال ابتداءً جو ہے نماز کا حکم دیا گیا، اور اس کے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں جو ہیں وہ گناہوں کو مٹا دیتی۔ آیت کا مفہوم یہ ہے کہ جب انسان سے غلطی سرزد ہو جائے، جب کسی گناہ کا صدور ہو جائے، گناہ دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے صغیرہ گناہ، ایک ہوتا ہے کبیرہ گناہ، کسی بھی قسم کا گناہ۔ تو پہلا کام انسان کا یہ ہے کہ اپنی غلطی پر متوجہ ہونے کے بعد، اپنے گناہ کا احساس ہونے کے بعد کوئی نہ کوئی نیک کام کرے، کسی بھی طرح کا نیک کام ہو سکتا ہے۔ جو قرآن کریم میں بتایا گیا سب سے بہترین عمل وہ ہے کہ آدمی فوراً 2 رکعت نماز ادا کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہ کی معافی مانگ لے، گناہ معاف ہو جائے گا، گناہ کی جو گندگی ہے وہ صاف ہو جائے گی۔ تو پہلا کام جو ہے قرآن کریم میں یہ بتلایا گیا کہ جیسے ہی گناہ کا صدور ہو، انسان فوراً نیک اعمال اس کے بعد میں کر لے۔ نماز پڑھنا ظاہر ہے ایک نیک عمل ہے، آدمی سے گناہ ہو گیا فوراً آدمی 2 رکعت نماز ادا کرے، یا اگر نماز کا موقع نہیں ہے، کہیں پر ایسا ہوتا ہے کہ آپ کسی ایسی جگہ پر ہیں کہ فوراً نماز کا موقع نہیں ہے، تو اس کے علاوہ کوئی بھی نیک کام، مثال کے طور پر صدقہ ہے، اس گناہ کی نیت سے کہ اللہ اس صدقے کے بدلے میں میرے گناہوں کو معاف فرما دے، فوراً 2 روپے 4 روپے آدمی کو صدقہ کر دینا چاہیے۔ تو پہلا کام گناہ کے بعد یہ کہ آدمی کا دل متوجہ ہو جائے اس کی طرف، آدمی کو تنبیہ ہو جائے کہ واقعی مجھ سے غلطی سرزد ہوئی ہے، اور جب یہ غلطی کا احساس ہو جائے گا تو پھر دوسرا جو عمل ہے وہ بالکل آسان ہے کہ آدمی نماز پڑھ کر کے اللہ سے مانگ لے، یا کوئی اور نیک کام کر کے اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لے، تو گناہوں کا جو وبال ہے وہ دھل جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا آپ کے کپڑوں پر اگر کوئی داغ لگ جائے، کسی بھی قسم کا داغ ہو، اگر آدمی فوراً کپڑے کو دھو دیتا ہے تو آسانی سے وہ داغ چھوٹ جاتا ہے۔ اسی داغ کو آپ رہنے دیں اور جو بھی گندگی آپ کے کپڑوں پر لگی ہے وہ سوکھ جائے، اس کے بعد آپ اس کو دھونے کی کوشش کریں تو محنت لگتی ہے۔ اب آپ کو صابن کی، سرف کی ضرورت پڑے گی، اور اس کے بعد میں باضابطہ اچھے سے رگڑنا اس کو پڑے گا، تب کہیں جا کر کے وہ صاف ہوتا ہے۔ اور کچھ داغ ایسے ہیں کچھ نہ کچھ اثر اس کے بعد بھی اپنا باقی چھوڑ کر کے چلے جاتے ہیں۔ تو گناہوں کا بھی یہی مسئلہ ہے، جب آدمی گناہ کرتا ہے تو دل پر داغ لگ جاتے ہیں اس سے، اگر آدمی فوراً توبہ کر لیتا ہے تو داغ جو ہے وہ ختم ہو جاتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں وہ بندہ بالکل پاک اور صاف ہو جاتا ہے۔ اسی قسم کے تعلق سے ایک حضرت عمر بن عبسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، جس میں بیان کیا گیا ہے کہ آدمی جب وضو کرے اور وضو کرنے کے بعد 2 رکعت نماز فوراً آدمی ادا کر لے، تو حضرت عمر بن عبسہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کے اگلے اور پچھلے سارے گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ ایک لمبی روایت ہے حضرت عمر بن عبسہ رضی اللہ عنہ کی، اپنا ایمان لانے کا واقعہ بھی وہ اس کے اندر بیان فرماتے ہیں، اور پھر اخیر میں حضرت عمر بن عبسہ رضی اللہ عنہ نے یہ بات بیان فرمائی۔ پوری روایت ہے، فرماتے ہیں کہ اسلام کا ابھی تک ظہور نہیں ہوا تھا، یعنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان نہیں فرمایا تھا۔ فرماتے ہیں میرے دل کے اندر بتوں کی نفرت پہلے سے بیٹھی ہوئی تھی۔ جو لوگ بتوں کی عبادت کرتے تھے، بتوں کو پوجا کرتے تھے، مجھے برا محسوس ہوتا تھا، لیکن چونکہ کہیں سے کوئی راستہ نظر نہیں آتا تھا تو کیا جائے، خالی دل کے اندر میں کڑتا تھا۔ اتنے میں نے سنا مکہ المکرمہ میں کوئی صاحب ہیں جو غیب کی باتیں بتلاتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ میں مکہ المکرمہ گیا سفر کر کے، اور میں نے تلاش کیا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو کوئی پتہ بتانے کے لیے تیار نہیں ہوتا تھا۔
یہ وہ زمانہ جب نبی علیہ السلام مکہ المکرمہ والوں کی ایذا رسانیوں کی وجہ سے، تکالیف دینے کی وجہ سے چھپے ہوئے تھے، اور یہ وہ زمانہ تھا کہ چند صحابہ کرام تھے جو نبی علیہ السلام کا پتہ جانتے تھے، باقی کوئی جانتا نہیں تھا کہ آقا علیہ السلام کس گھر کے اندر چھپے ہوئے۔ فرماتے میں نے بہرحال تلاش کیا، ادھر ادھر لوگوں سے معلومات کی، تو مجھے معلوم ہو گیا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پر ہیں۔ میں نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے اللہ کے رسول سے ملاقات کی۔ میں نے معلوم کیا آپ کیا باتیں بتاتے ہیں اور آپ کون ہیں، کہاں سے آئے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا میں اللہ کا نبی ہوں۔ حضرت عمر بن ابسہ فرماتے ہیں میں جانتا ہی نہیں تھا نبی کیا چیز ہوتی ہے، تو میں نے معلوم کیا کہ نبی کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری طرف اپنی جانب سے ایک فرشتہ بھیجا ہے جو آ کر کے مجھے غیب کی باتیں بتلاتا ہے، اور فلاں فلاں باتیں اس نے مجھے بتلائی۔ حضرت عمر بن ابسہ نے فرمایا میں نے معلوم کیا اللہ کے رسول آپ یہ بتائیں کہ آپ کس چیز کی دعوت دیتے ہیں، آپ کے جو مقاصد ہیں وہ کیا ہے، آپ کی جو دعوت ہے وہ کیا ہے، آپ کا پیغام کیا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میری پہلی دعوت صلہ رحمی ہے، یعنی میں یہ حکم کرتا ہوں لوگوں کو کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، قریبی لوگوں کے ساتھ صلہ رحمی کریں، اور دوسری چیز یہ ہے کہ بتوں کی عبادت نہ کریں، ایک اللہ کی عبادت کریں۔ ابھی یہ ابتدائی زمانہ تھا، نماز وغیرہ فرض نہیں ہوئی تھی اس وقت۔ کبھی کوئی اعتراض کرے کہ جی نماز وغیرہ کا تو اللہ کے رسول نے حکم ہی نہیں فرمایا، یہاں پر نماز وغیرہ فرض نہیں تھی، ابتدائی زمانہ تھا، چند اور تعلیمات تھی مختصر۔ حضرت عمر بن ابسہ کے دل میں اسلام بیٹھ گیا اور انہوں نے فرمایا اللہ کے رسول میں اسلام قبول کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ابھی تم وہ نہیں کر سکتے، مطلب یہ کہ حالات جو ہیں بھی سازگار نہیں ہیں۔ اسلام قبول کرو گے، اپنے قبیلے میں جاؤ گے تو وہاں مارے جاؤ گے، یہاں رہو گے تو یہاں تمہیں پریشان کیا جائے گا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا بھائی دیکھو میں ہوں مکہ المکرمہ کا رہنے والا ہوں، مجھے تکلیف دینے والے میرے اپنے لوگ ہیں۔ اب ظاہر ہے وہ اپنائیت کا اتنا لحاظ نہیں کر پا رہے، تم تو ایک اجنبی آدمی ہو، اجنبی جگہ سے آئے ہو، تم کیسے برداشت کرو گے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ابھی خاموش رہو اور خاموشی کے ساتھ اپنے وطن واپس چلے جاؤ۔ جب تم کسی زمانے میں یہ سنو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے غلبہ عطا فرما دیا تب واپس آ جانا۔ انہوں نے معلوم کیا اچھا اللہ کے رسول یہ بتائیں آپ پر ایمان لانے والے کون لوگ ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا دو لوگ ہیں، ایک آزاد ہے اور ایک غلام ہے۔ یہ بالکل ابتدائی زمانہ تھا اسلام کا، اور ابھی تک اسلام کے اندر جو داخل ہوئے تھے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آزاد لوگوں میں سے، اور غلاموں میں سے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بہرحال حضرت عمر بن ابسہ جو ہے ملاقات کر کے واپس چلے گئے۔ اس کے چند سالوں کے بعد حضرت عمر بن ابسہ کا معمول یہ رہا کہ جو لوگ مدینہ مکہ المکرمہ آتے تھے حج کے ارادے سے تو باضابطہ خبر لیا کرتے تھے اللہ کے رسول کی، کیا حالات ہیں، لوگ کس قدر اسلام کے اندر داخل ہو رہے ہیں، قبول کر رہے ہیں ان کی باتوں کو یا نہیں کر رہے ہیں۔ چند سالوں کے بعد میں حضرت عمر بن ابسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر ملی کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ کو چھوڑ کر مدینہ منورہ تشریف لے آئے۔ اب حضرت عمر بن ابسہ کے قبیلے کا ایک قافلہ اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوا، اور ان لوگوں نے ملاقات کی نبی علیہ السلام سے، اسلام قبول کیا اور اپنے گھروں کو واپس گئے۔ حضرت عمر بن ابسہ رضی اللہ تعالیٰ نے ان سے معلوم کیا کہ نبی علیہ السلام کی کیا خبر ہے۔ بہرحال انہوں نے بتایا کہ اللہ کے رسول کے ہاتھ پر اب لوگ تیزی کے ساتھ میں اسلام قبول کر رہے ہیں، اور مدینہ منورہ کا جو ماحول ہے وہ آپ کے لیے بڑا سازگار ہے، رحم کا ماحول ہے، نبی علیہ السلام کی لوگ عزت کرتے ہیں۔ تو اس وقت حضرت عمر بن ابسہ رضی اللہ تعالیٰ جو ہے مدینہ منورہ میں تشریف لائے، آ کر کے اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اسلام چونکہ پہلے قبول کر چکے تھے، اظہار البتہ نہیں کیا تھا، یہاں پر آ کر کے برملا اعلان کیا حضرت عمر بن ابسہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے اسلام کا، اور اس کے بعد میں اللہ کے رسول سے درخواست کی اللہ کے رسول اب مجھے کچھ احکامات کی تعمیل فرمائے، آپ مجھے کچھ احکامات کا حکم دیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے سب سے پہلی چیز جو سکھلائی ہے حضرت عمر بن ابسہ کو وہ نماز۔ اللہ کے رسول نے نماز کا طریقہ سکھلایا، نماز کے اوقات بتلائے، فجر کی نماز کب سے کب تک پڑھنی ہے،
ظہر کی نماز کب پڑھنی ہے، عصر کی نماز کب پڑھنی ہے، مغرب اور عشاء کی نمازیں کب پڑھنی ہے، یہ طریقہ بتلایا۔ دوسری چیز یہ بتائی کہ کن کن اوقات میں نماز کو ادا نہیں کرنا ہے۔ فجر کے بعد کا جیسے وقت ہوتا ہے، فرضوں کے بعد سے طلوع شمس تک کا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صراحتاً منع فرما دیا کہ ان اوقات میں اس وقت میں کوئی نماز نہیں پڑھنی۔ عصر کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صراحتاً منع فرما دیا کہ عصر کی نماز پڑھنے کے بعد جب تک سورج غروب نہ ہو جائے کوئی نماز آپ کو نہیں پڑھنی ہے۔ اس کے بعد میں مغرب کی نماز، عشاء کی نماز، ساری نمازوں کے طریقے اللہ کے رسول نے ان کو بتلائے۔ اس کے بعد میں حضرت عمر بن عبسہ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وضو کا طریقہ سکھلایا کہ وضو کیسے کرنی، اور اس کے بعد میں یہ حدیث اللہ کے رسول نے حضرت عمر بن عبسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ جو آدمی اچھے طریقے سے وضو کرتا ہے، وضو کا طریقہ سکھلایا، اور اس کے بعد میں ایک فضیلت یہ بیان فرمائی کہ جو آدمی اچھے طریقے سے وضو کرتا ہے اور وضو کرنے کے بعد 2 رکعت نماز ادا کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی، اور اس 2 رکعت نماز میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتا ہے۔ یہ بھی ارشاد ہے کہ اس 2 رکعت نماز میں بندہ اللہ تعالیٰ کی تعریف اور توصیف کرتا ہے۔ نماز میں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے۔ تو جو آدمی یہ کرتا ہے، اس کے بعد میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو، اگلے اور پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اچھا، ایک عجیب سی چیز ہے اور ایک بڑی فضیلت ہے، چونکہ حضرت عمر بن عبسہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے یہ حدیث بیان کی، ایک صاحب کھڑے ہو گئے، صحابہ کرام میں سے ایک صاحب کھڑے ہو گئے، فوراً گئے، عمر بن عبسہ کیا کہہ رہے ہو، سوچ کر بولو۔ مطلب یہ ہے کہ چھوٹے سے عمل پر اتنی بڑی فضیلت، یہ تم کیسے بیان کر سکتے ہو؟ ان صحابی کو گویا کہ شک ہو رہا تھا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ حضرت عمر بن عبسہ کو بیان کرنے میں غلطی ہو رہی۔ حضرت عمر بن عبسہ رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو بٹلایا، فرمایا تم دیکھ رہے ہو میری ہڈیاں کمزور ہو چکی، یعنی میں بوڑھا ہو چکا ہوں اب اس وقت میں، جب کہ میں موت کے بالکل قریب ہو چکا ہوں، اللہ کے رسول پر اگر جھوٹ باندھوں گا، کوئی جھوٹ بات تم سے بیان کروں گا، تو اللہ کے بندو یہ بتاؤ میرا فائدہ کیا ہے اس میں؟ فرمایا کہ میں نے اللہ کے رسول سے ایسے ہی سنا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا ہے جو آدمی صحیح طریقے سے وضو کرتا ہے اور وضو کرنے کے بعد 2 رکعت نماز ادا کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اگلے اور پچھلے تمام گناہوں کو اس کے معاف فرما دیتے ہیں۔ علماء فرماتے ہیں گناہ صغیرہ اس سے مراد ہوتے ہیں، کبیرہ گناہ تو ظاہر ہے کہ اگر حقوق العباد کے تعلق سے ہیں تو معافی سے باضابطہ یا تو حق ادا کرے یا اس بندے سے معاف کرائے، اور اگر حقوق اللہ کے تعلق سے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا بھی ضروری ہے، لیکن چھوٹے جو گناہ ہیں وہ تمام کے تمام اس سے معاف ہو جاتے ہیں۔ اس کو نماز کو ہم کہتے ہیں تحیۃ الوضو، اور یہ عام ہے جب بھی آپ وضو کریں۔ اب مثال کے طور پر نماز کے لیے آپ آ رہے ہیں، وضو کیا آپ نے، اس وضو ہی کی نیت سے 2 رکعت نماز آپ ادا کرنے آ گئے، تو یہ جو فضیلت ہے یہ آپ کو حاصل ہو جائے گی۔ اور یہ کسی نماز کی کوئی خاصیت نہیں ہے اس میں کہ کس نماز میں آپ کو یہ کرنا ہے، ہر نماز کے وقت میں، ظہر ہو، عصر ہو، مغرب میں چونکہ ہمارے یہاں معمول یہ ہوتا ہے کہ فوراً نماز کھڑی ہو جاتی ہے، اس لیے مغرب میں گنجائش نہیں ہوتی ہے۔ فجر میں جو ہے وہ چونکہ فجر کا وقت شروع ہونے کے بعد میں خالی سنتیں ہیں تو وہاں پر بھی نہیں ہے، باقی اس کے علاوہ کسی وقت میں بھی آپ وضو کریں۔ اور یہ نماز کے ساتھ میں خاص نہیں ہے کہ 5 وقتہ نمازوں کے لیے ہم وضو کر رہے ہیں تب یہ مسئلہ ہو نہیں، جس وقت بھی آپ وضو کریں آپ آ کر کے 2 رکعت نماز اس نیت سے ادا کر لیں، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ تو ایک چیز تو یہ کہ گناہوں کی معافی کا جو اہم سبب ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک چیز بیان فرمائی کہ گناہ اگر سرزد ہو جائے اس کے فوراً بعد نیکی کا کام کر لینا چاہیے، چاہے آپ نماز پڑھ لیں یا نماز کے علاوہ کوئی اور نیکی ہو، فوراً نیکی کر لیں تو انشاءاللہ وہ جو گناہ ہے اس کے جو اثرات ہیں وہ ختم ہو جائیں گے۔ دوسری چیز یہ کہ اس کا اہتمام کرنا چاہیے کہ وضو جب کریں کوشش کریں کہ 2 رکعت نماز ہم فوراً ادا کر لیں، اللہ تعالیٰ اس کے وسیلے سے انشاءاللہ تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اللہ عمل کی توفیق عنایت فرمائے، وما توفیق